أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین. ہر قسم کی حمد و ثنا خالق و مالک کے لیے جس نے مجھ کو اور آپ کو ان گنت نعمتوں میں ڈھانپ رکھا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اس کائنات میں آ کر انسانوں کو
اللہ کی بندگی کرنے کا حقیقی طریقہ بتلایا۔ رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، علماء کرام پر، محدثین عظام پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم دین کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ عظیم بھائیوں کے سامنے جمعہ کے فضائل، مناقب بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور آج کے جمعے میں انشاءاللہ جمعے کا مقصد کیا ہے، یہ جمعے کو فضیلت کیوں حاصل ہے، اس پر انشاءاللہ مختصراً گفتگو ہوگی۔ سورۃ جمعہ کی 3 آخری آیات میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں مجھ کو اور آپ کو ہمارے خالق و مالک، جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمت دی ہے، آنکھوں کو جس نے بنائی عطا کی ہے، پاؤں میں چلنے کی جس نے سکت رکھی ہے، ہاتھ میں پکڑنے کی جس ذات باری تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اور اس کائنات کے ذرے ذرے کو میری اور آپ کی خدمت کے لیے مسخر کیا ہے، اسی خالق و مالک کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب میرے گھر سے جمعے کی نماز کے لیے اذان کی آواز تم سن لو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جمعے کا خطبہ سننے کے لیے دوڑ لگا دو، وذروا البیع، ایمان والو تجارت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ایمان والو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ تم اپنے کاروباروں کو، دنیا کی ہر طرح کی مصروفیت کو ترک کر کے اللہ کے ذکر کے لیے تم بھاگ کر آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور پھر دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے پھر زمین میں پھیل جاؤ، پھر اللہ کا جو فضل روزی ہے اس کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لیکن جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد جب تم روزی کی تلاش میں نکلو تو اللہ کو بھول نہ جانا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا بہت زیادہ تم نے ذکر کرنا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اگر کسی نے پیسے کی تلاش میں آ کے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اپنی ملازمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے ذکر سے اس نے منہ موڑ لیا تو یہ انسان ناکام ہے، یہ انسان نامراد ہے، یہ انسان بد نصیب ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی کامیابی کے رستوں کو کاٹ دیا ہے۔ یہ انسان نہیں چاہتا ہے کہ مجھ کو کامیابی مل جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ جمعہ کی آخری آیت کریمہ میں ایک بڑا عجیب منظر اس کی تصویر کشی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ مالی تنگ دستی کی حالت میں، ایسی تنگ دستی کہ اکثریت کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جب صحابہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کی اکثریت بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتی تھی۔ ایسی تنگ دستی اور بھوک کی حالت میں جمعے کا دن ہے، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کا آغاز کر دیا ہے کہ ان کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے کہ مدینے کے بازیوں جن پر بھوک نے حملہ کیا ہوا ہے، مدینے میں ایک قافلہ کھانے پینے کا سامان لے کر پہنچا ہے۔ تو کچھ صحابہ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس سامان کو خرید لیں اور پھر ہمارے لیے کھانے کو کچھ نہ بچے یا قافلہ واپس چلا جائے، تو کچھ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو چھوڑ دیا اور قافلے کے پاس چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی زیادہ ناپسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، یہ جب تجارت کو دیکھتے ہیں یا کسی کھیل اور کود کے سامان کو دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا، یہ اس تجارت کے پاس چلے جاتے ہیں، وترکوک قائما، اور محبوب آپ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، محبوب آپ لوگوں کو یہ بات بتلا دیجئے، ان کو یہ بات گوش گزار کر دیجئے، یہ بات ان کے دلوں پر نقش کر دیجئے، ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر من اللہو ومن التجارہ، یہ کھیل کود سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی بہترین رزق دینے والی ذات ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے جمعے کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری باتوں کو ذکر کیا تھا، ان میں سے صرف ایک حدیث کا ذکر کر کے آج کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یغتسل رجل، جمعے کے دن کوئی بھی آدمی جب غسل کرتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے من غسل واغتسل، جو انسان غسل کرتا ہے، وبکر وابتکر، اور دن کی پہلی گھڑی میں نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ لیٹ سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت وہ انسان مسجد میں آ جاتا ہے، یا محدثین کے دوسرے قول کے مطابق جو انسان فجر کی نماز میں جمعے کی نماز کی نیت لے کر مسجد میں آ جاتا ہے اور پھر اپنے گھر واپس نہیں جاتا ہے، وابتکر، اور جمعے کے خطبے کے پہلے کلمات سے لے کر آخری کلمات تک جمعے کو سنتا ہے، وَمَشَا وَلَمْ يَرْكَبْ، پیدل چل کے مسجد میں آتا ہے، سواری کو اختیار نہیں کرتا ہے، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعْ، اور امام کے قریب آ کر بیٹھتا ہے، خطبے کو پوری توجہ سے سنتا ہے، وَلَمْ يَلْغُ، اور کوئی لغو کام نہیں کرتا ہے، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو 1 سال کے روزے اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا اجر ادا کرتے ہیں۔ تو بھائیو، قابل غور بات یہ ہے کہ اتنے سے چھوٹے سے عمل پر، جیسا کہ امام سخاوی رحمہ اللہ کا قول میں نے آپ بھائیوں کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ وہ صحیح حدیث ہے کہ جس میں عمل تھوڑا کیا جا رہا ہے لیکن اس میں اجر بہت زیادہ ہے۔
آج کے خطبے میں ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ وہ کون سی چیز ہے کہ ہر قدم کو 1 سال کی تہجد کے برابر بنا دیتی ہے، ہر قدم کو 1 سال کے روزوں کے برابر کر دیتی ہے۔ اس حدیث میں اتنی بڑی فضیلت جمعے کے لیے آنے کی کیوں ذکر کی گئی ہے؟ بھائیو، جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو جمعے کا دن ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا، یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل دن ہے، اور یہ جو دن ہے یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا دن ہے۔ اور اس دن میں صحابہ کرام بخاری شریف کی حدیث کے مطابق نہ صبح کو ناشتہ کرتے تھے، نہ جمعے سے پہلے آرام کرتے تھے، بلکہ جمعے کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد جا کر ناشتہ کرتے تھے اور اس کے بعد جا کر آرام کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے والامام یخطب، امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو، فلیصلی رکعتین ولیتجوز فیہما، یہ نماز بڑی عظیم عبادت ہے۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بعد سب سے افضل عبادت اللہ کے دربار میں جھک کے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا، اللہ کی عظمت کے لیے اپنے سر کو زمین پہ رکھ دینا، یہ اس کائنات میں توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسجد میں آؤ، امام منبر پہ کھڑا ہو کر جمعے کا خطبہ دے رہا ہو، تم نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں لیکن مختصر کر کے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، اس کائنات کی سب سے عظیم عبادت کو، نماز کو تم نے مختصر کر دینا ہے، کیونکہ جمعے کا جو خطبہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے، اللہ کی ذات اقدس کا جو اس جمعے کے خطبے میں تذکرہ ہوتا ہے، یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کے لیے نماز کو بھی مختصر کرنے کا کہہ دیا گیا۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، مومنوں یہ تجارت کے بندروں کو توڑ دو، اپنی ملازمت کی زنجیروں کو توڑ دو، یہ پیسے کی ہوس کو اپنے دل سے جمعے کے دن نکال دو۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ جو جمعے کے خطبے میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس ذکر سے دل کی دنیا بدلتی ہے، جس ذکر سے سوچ کے دائرے بدلتے ہیں، جس ذکر سے سیرت و کردار بدلتا ہے، جس ذکر سے زندگی کی روش تبدیل ہوتی ہے، کیونکہ جمعے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین سنائے جاتے ہیں، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کے لیے اٹھنے والا ایک قدم 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی راتوں کے قیام کے برابر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، مومنو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ کا ذکر اس کائنات کی ہر چیز سے بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ جو اللہ کا ذکر ہے اس سے دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ یہ جو ہم مال و متاع کماتے ہیں، پورا ہفتہ ہم دنیا میں مصروف رہتے ہیں، تو بھائیو اس دنیا کی زندگی میں، یہ دنیا کی رنگینی میں کھو کر انسان کا دل جو ہے یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل پہ دنیا کی محبت قبضہ کر لیتی ہے، انسان کے دل میں ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جمعے کا دن وہ دن ہے کہ جس دن دنیا کی محبت کے اس قبضے کو چھڑایا جاتا ہے۔ جمعے کا خطبہ وہ عظیم خطبہ ہے کہ جس کی وجہ سے
ایمان کی کمزوری ختم ہو کے ایمان کو تازگی ملتی ہے، جس سے دل کو زندگی ملتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، مثال اس انسان کی جس کا اللہ کے ذکر سے تعلق ہے اور جس کا اللہ کے ذکر سے تعلق نہیں ہے، کمثل الحی والمیت، یہ زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ جس انسان کا اللہ کے ذکر سے تعلق ہے، جو اللہ کا ذکر سنتا ہے، جو زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ انسان زندہ انسان ہے۔ اور جو انسان اللہ کے ذکر سے دور ہے اور جو انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں دیکھنے میں یہ چلتا ہوا انسان ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں روا ضرور ہے، لیکن حقیقت میں یہ مردہ انسان ہے۔ تو جمعے کا جو دن ہے یہ انسان کو زندگی عطا کرتا ہے، جمعے کا جو خطبہ ہے یہ انسان کے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ ہفتے بھر کی جو انسان کے دل پہ مختلف طرح کی چیزیں قبضہ کر لیتی ہے، یہ جمعے کا دن ہی وہ عظیم دن ہے کہ انسان کے دل کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے گزشتہ جمعے میں جو ہم نے حدیث بیان کی تھی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو انسان امام سے پیچھے بیٹھتا ہے یعنی لیٹ آتا ہے، یہ انسان اگر جنت میں جائے گا بھی تو جنت میں اس انسان کو پیچھے رکھا جائے گا۔ جمعے کے دن جو امام سے جتنا دور بیٹھا ہے اسی قدر وہ انسان جنت میں اگر چلا گیا تو جنت میں اس کو پیچھے رکھا جائے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من قال لصاحبہ انصت فقد لغا، جس انسان نے اپنے ساتھی کو جمعے کے خطبے کے دوران یہ کہہ دیا کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، اس انسان نے لغو کام کیا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جس انسان نے اپنے ساتھی کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ جمعے کے خطبے کے دوران، اگر کسی نے اپنے بھائی کو یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اس انسان نے لغو کام کیا۔ وَمَن لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمْعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ، اور جس نے جمعے کے خطبے کے دوران ایک لغو حرکت کر لی، اس انسان کو اس جمعے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ من لغا فلیس لہو من جمعتہ تلک شیء، جس نے جمعے کے خطبے کے دوران ایک لغو حرکت کر لی تو اسے اس جمعے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے مسند احمد کی حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، اس میں بڑی سخت وعید ہے، من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب، جو انسان امام خطبہ دے رہا ہو اور وہ انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ نکال دے، مثلہ کمثل حمار یحمل اسفارا، اس انسان کی مثال اس گدھے کی مثال ہے جس کے پاس کتابیں تو ہیں لیکن اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جو انسان جمعے کے خطبے کے دوران اپنی زبان سے کوئی کلمہ ادا کرتا ہے، یہ انسان اس گدھے کی مانند ہے جس نے کتابیں اٹھائی ہوئی۔ تو بھائیو، جمعے کے خطبے کو پوری توجہ کے ساتھ سننا یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ تو ساری احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے
وہ یہی ہے کہ جمعے کے خطبے کو پوری توجہ کے ساتھ انسان سنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ، جیسے انسان نے جمعے کے دن غسل کیا، ودنا امام کے قریب بیٹھا، وابتکر جمعے کو آغاز سے اس نے سنا، وَيُنْصِتُ لِلْإِمَامِ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ، اور امام کو پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اپنے پورے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو جمعے کے لیے چوک و چبند کر دیتا ہے، پوری توجہ سے ایک ایک کلمے کو سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بھائی جمعے کے خطبے کے دوران سو رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جمعے کے خطبے میں سو جانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ معاذ بن انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن ٹیک لگانے سے منع کیا، نہا عن الحبوۃ یوم الجمعۃ، فرمایا کہ کوئی بھی انسان جمعے کے خطبے کے دوران کپڑے کا سہارا بنا کے کپڑے سے ٹیک نہ لگائے۔ علماء کرام نے اس کی یہ حکمت لکھی ہے کہ اس کی وجہ سے جمعے کے خطبے کے دوران ٹیک لگانے کی وجہ سے انسان کو نیند آ جائے گی، اور جمعے کے خطبے کے دوران سونا یہ حرام ہے، انسان کے لیے گناہ کا کام ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا اگر کسی انسان پہ نیند غلبہ کر جائے اور جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو انسان کو چاہیے کہ اپنی جگہ کو تبدیل کر لے تاکہ نیند کے اثرات ختم ہو جائیں۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ ظاہری بات ہے جو انسان فجر سے جمعے کے انتظار کے لیے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو جسم کو تھکاوٹ ہو سکتی ہے، انسان پر نیند کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ جمعے کے دن سے پہلے والی جو رات ہے اس رات کو بیدار رہنا، اس رات کو شب خالی کرنا، بار وقت جمعے سے پہلی رات کو نہ سونا، یہ شرعی طور پر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو انسان رات کو بر وقت نہیں سوئے گا تو پھر جب جمعے کے لیے آئے گا تو نیند اس پر غلبہ کر لے گا۔ تو گویا کہ جمعے کی تیاری یہ جمعے کے دن کا سورج غروب ہونے سے ہی شروع ہو جاتی ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ آج جمعرات کا دن کا سورج غروب ہوا ہے، یعنی کہ گزشتہ کل سے انسان کو جمعے کی تیاری کرنی چاہیے کہ رات کو بر وقت سوئے، اس نیت سے کہ میں اپنی نیند کو پورا کروں اور میں مسجد میں جاؤں اور میری نیند پوری ہوئی ہو اور مجھے خطبے کے دوران سونے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس الحصا فقد لغا، جس انسان نے جمعے کے خطبے کے دوران کینکری کو ہاتھ سے چھو لیا جس کی وجہ سے اس کی توجہ جمعے کے خطبے سے ہٹ سکتی ہے، فقد لغا، اس انسان نے لغو کام کیا ہے۔ اور جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے جس نے جمعے کے دوران لغو کام کیا اس نے اپنے جمعے کے اجر کو ضائع اور برباد کر دیا۔ من مس الحصا فقد لغا، جس انسان نے ایک مرتبہ بھی جمعے کے خطبے کے دوران
کینکری کو چھو لیا اس انسان نے لغو کام کیا۔ یہ جمعے کا جو خطبہ ہے اس کے لیے انسان کو ہر طرح سے تیاری کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اچھے طریقے سے جمعے کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ من غسل واغتسل، پورے اچھے طریقے سے انسان کو غسل کرنا چاہیے۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَاغْتَسِلَنَّ یوم الجمعہ، خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں جمعہ کے دن ضرور غسل کروں گا، وَلَوْ كَأْسًا بِدِينَارٍ، اگرچہ پانی کا ایک گلاس خریدنے کے لیے مجھے سونے کی ایک اشرفی بھی خرچ کرنی پڑے تو میں اس کو خرچ کروں۔ جمعہ کے دن اچھے طریقے سے غسل کرنا، اور پھر دوسرا کام وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرِهِ، پاکیزگی اختیار کرے جس قدر اس کے لیے پاکیزگی اختیار کرنا ممکن ہے، اپنے جسم کی طہارت کرے۔ تو اس لفظ سے علماء کرام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جمعہ کے دن اپنے زائد بالوں کو صاف کرنا، اپنے بالوں کو صاف کرنا، اپنے ناخنوں کو تراشنا، اور بہترین خوبصورت کپڑے زیب تن کرنا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم جمعے کے لیے 2 کپڑے نہیں خرید سکتے؟ اپنی عام روٹین کے کپڑوں سے ہٹ کر کیا تم جمعے کے دن کے لیے خاص 2 بہترین کپڑے نہیں خرید سکتے؟ اسی لیے مہدی بن ابراہیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں جمعے کے دن امام مالک کو دیکھتا یغیر ثیابہ حتی نعلہ، امام مالک جمعے کے دن اپنے کپڑے تبدیل کرتے، یہاں تک کہ اپنا جوتا بھی تبدیل کر کے جمعے کی نماز کے لیے جاتے تھے۔ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، جس قدر پاکیزگی، طہارت، خوبصورتی انسان اختیار کر سکتا ہے اختیار کرے۔ اور تیسری چیز وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، اپنے بالوں وغیرہ کو تیل لگائے، اور فرمایا او یمس من طیب اہلہ، اپنے گھر میں سے بہترین خوشبو کو لگائے، ثم یروح الی المسجد، اس طریقے سے غسل کر کے بہترین کپڑے زیب تن کر کے تیل لگا کر خوشبو لگا کر۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرتا ہے وَإِن كَانَ مِن طِيبٍ فَلْيَمُسَّ مِنْهُ، اگر خوشبو ہو خوشبو لگائے، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، اور انسان جمعے کے دن مسواک کرے، اپنے منہ کو پاک اور صاف کرے، جسم سے بہترین خوشبو آئے، بہترین لباس پہنے، اچھے انداز سے غسل کرے، ثم یروح الی المسجد، یہ سب کچھ کر کے جلدی جلدی دن کے آغاز میں مسجد میں پہنچ جائے، ثم لا یفرق بین اثنین، پھر 2 آدمیوں کے درمیان فاصلہ نہ کرے، مسجد میں آتا ہے جہاں پر جگہ مل جائے وہیں پر ہی نماز کو پڑھے، 2 آدمیوں کے درمیان فاصلہ نہ کرے، ثم یصلی ما کتب لہ، پھر جتنا ممکن ہے زیادہ سے زیادہ نوافل کو پڑھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ جمعے سے پہلے مسجد میں آتے 12 رکعت نفل کی شکل میں نماز کو پڑھتے، ثم یصلی ما کتب لہ،
پھر جتنا اتنے نوافل پڑھے، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ، امام کے پاس بیٹھے خطبے کو توجہ سے سنیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس انسان کے 7 دنوں کے گناہ معاف کر دیں۔ تو جمعے کے لیے تیاری کرنا، نیند کے حوالے سے اپنی نیند مکمل کر کے آنا، لباس کے حوالے سے بہترین لباس پہننا، اور اسی طریقے سے خوشبو وغیرہ لگا کر پوری ذہنی اور جسمانی توجہ کے ساتھ جمعے کے خطبے کو سننا، تاکہ جمعے کے اندر جو موضوع بیان ہو رہا ہے انسان پر اس موضوع کا اثر کم از کم 7 دن کے لیے رہنا چاہیے۔ پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا کہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الجمعۃ میزان الاسبوع، جمعہ پورے ہفتے کا ترازو ہے، جس قدر جمعے کا دن اچھا ہوگا اسی قدر ہفتہ اچھا ہوگا، اور خاص طور پر جس قدر انسان جمعے کے خطبے میں وقت پر پہنچ کر پوری توجہ سے جمعے کے خطبے کو سنے گا، اللہ کے فضل سے اس جمعے کا اثر 1 ہفتے تک کے لیے انسان پر رہے گا، اور انسان کی جو ہے وہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین سے بدل جائے گی۔ اور جمعے کے دن مسجد کو بھی خوشبودار کرنا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سنن سعید بن منصور میں ہے کہ حکم دیا کرتے تھے کہ جمعے کی نماز سے قبل مسجد میں خوشبودار دھونی دی جائے، جس کی وجہ سے مسجد جو ہے وہ معطر ہو جائے، تاکہ پر فضا ماحول میں بیٹھ کر انسان جمعے کے خطبے کو سنے۔ اسی لیے نعیم المجمر کے نام سے جنہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کو نقل کیا ہے، ان کا نام ہی نعیم المجمر ہے، کہ وہ نعیم جس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خطاب سن کے، ان کا فرمان سن کے یہ اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا کہ ہر جمعے کے دن وہ مسجد میں خوشبو لگایا کرتے تھے، جس سے مسجد جو ہے وہ مہک اٹھتی تھی۔ تو بھائیو، جمعے کے دن انسان کو اپنی ساری مصروفیتیں چھوڑ دینی چاہیے، اور فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، انسان اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ کے آئے، محنت کر کے آئے، اور تجارت کو چھوڑ دے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعے کی اذان کے بعد جب جمعے کا خطبہ شروع ہو جائے، جو انسان اس وقت خرید و فروخت کرتا ہے یہ انسان حرام کما رہا ہے۔ جمعے کا خطبہ شروع ہو جانے کے بعد جو انسان خرید و فروخت کرتا ہے یہ انسان حرام کما رہا ہے، بلکہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تجارت ہوتی نہیں ہے، وہ چیز بیچنے والے کی ملکیت سے نکل کے دوسرے آدمی کی ملکیت میں جاتی نہیں ہے، وہ تجارت ہوتی نہیں ہے۔ اگر جمعے کے خطبے کے بعد شروع ہو جانے کے بعد انسان خرید و فروخت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جمعے کے دن کی اور خاص طور پر جمعے کے خطبے کی حقیقی معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام بہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا علیہ صلاۃً یوم الجمعۃ ولیلتہ، کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود کو بھیجا کرو۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی اللہ انسان کو توفیق عطا کر دے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم صلاۃً علیہ، کل قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ انسان ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ تو اس لیے جمعہ کے دن خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اور جو انسان اس طریقے سے جمعہ کے دن کو گزارتا ہے کہ جمعہ کی نماز کی تیاری کر کے پہلے وقت میں جلد از جلد جتنا جلدی ممکن ہے مسجد میں آنے کی کوشش کرتا ہے، خطبے کو پوری توجہ سے سنتا ہے، اس انسان کو ملتا کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو گیا، یہ عظیم دن عبادت میں گزارا ہے، جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو گیا، الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو قبر میں عذاب نہیں دیں گے۔ جو انسان جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں فوت ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کی آزمائشوں اور عذاب سے محفوظ کر لیں گے۔ اس لیے بھائیو ہمیں اس دن کی قدر کرنی چاہیے، یہ ہماری عید کا دن ہے، یہ زندگی بدلنے کا دل ہے۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، محبوب نصیحت کیا کیجئے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ جو جمعہ ہے اس میں جو نصیحت ہوتی ہے، اس نصیحت سے جو ایمان والے ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے، جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں، ان کو نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو بھائیو یہ ہفتے میں 1-1.5 گھنٹہ ہوتا ہے جو جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز کے لیے، تقریباً 1 گھنٹہ یہ پورے ہفتے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں گزارنا چاہیے۔ کم از کم اگر ہم صبح پہلے وقت میں نہیں آ سکتے تو کم از کم جمعہ کی اذان ہونے سے پہلے ہم کو مسجد میں آ جانا چاہیے، کیونکہ وہ فرشتے جو مسجد میں آنے والوں کے لیے نیکی لکھتے ہیں، جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو دیکھیے یہ اللہ کی نورانی مخلوق نیکی لکھنا بند کر کے
جمعے کا خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ نورانی مخلوق جن کے پاس ایمان کی بہت بڑی دولت ہے، لیکن وہ بھی اس بات کو اپنے لیے ضرورت سمجھتے ہیں یا اپنے لیے سعادت اور شرف سمجھتے ہیں کہ ہم جمعے کے خطبے کو سنیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، لوگ جب بھی اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، قرآن مجید کے معنی کو سمجھنے کے لیے آپس میں کوشش کرتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کی طرف سے سکینت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پہ نازل ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور فرشتے ایسے عظیم لوگوں کا جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے جو لوگ اس ذکر کو سن رہے ہوتے ہیں ان کا گہراؤ کر لیتے ہیں، ان کے عزت و احترام میں ان کے چاروں اطراف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان اللہ کا ذکر سننے والوں کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ میرے عظیم بندے میرے ذکر کے لیے مسجد میں آ گئے ہیں، یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، اللہ ان کی عظمت کا تذکرہ فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو بھائیوں، ہفتے کے بعد صرف 1 گھنٹہ ہوتا ہے جس میں جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ ہم سب کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے، یقینی بنانا چاہیے کہ جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہم مسجد میں پہنچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جمعے کے دن کی حقیقی معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ، جمعے کے دن کو ہمیں بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ، یہ جو جمعے کے دن میں جتنے بھی فضائل ہیں، یا اللہ ہمیں ان فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ، اس جمعے کے ذریعے ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نے قبضہ کر لیا ہے، یا اللہ ہمیں اپنے دلوں کو جمعے کے خطبے کے ذریعے پاک صاف کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ ایک بھائی نے دعا کی درخواست کا کہا ہے، ان کی اہلیہ بیمار ہے اور گھروں میں کافی عرصے سے پریشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اہلیہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ، جو بھی مسلمان بیمار ہے اس کو یا اللہ تو شفا یاب کر دے۔ یا اللہ، جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو تو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یا ارحم الراحمین، جو مقروض ہے اس کے قرضوں کو تو ادا کر دے۔ یا اللہ، جو مالی تنگ دستی کا شکار ہے، یا اللہ اسے حلال کی وسیع روزی عطا کر دے۔ یا اللہ، ہمیں مسجد اور مدرسے سے محبت کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ، جہاں پر ہم اپنی اولاد کے لیے اسکول کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں انہیں آخرت کی تعلیم کا بھی ان کے لیے اہتمام کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے بچوں کے دل میں ایمان کو بیدار کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ، ہم کو بھی اپنے دلوں کی دنیا کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ، اس کائنات کی ہر کتاب سے بڑھ کے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ، ہم اس قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں، یا اللہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یا اللہ، ہم اخبار تو روزانہ پڑھتے ہیں، فیس بک واٹس ایپ پہ روزانہ وقت دیتے ہیں، لیکن یا اللہ ہم تیرا قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اس بدبختی سے نکلنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ،
قرآن مجید کو اس کائنات کی ہر کتاب سے بڑھ کر ہمیں محبت کرنے کی اور پڑھنے کی تو توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ قرآن مجید کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو، اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دے۔ ڈاکٹر مسعود صاحب کا آج مجھے فون آیا تھا اور کہہ رہے تھے سبھی نمازی بھائیوں کو میرا سلام کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے حج کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔